بینگ پولائٹ اور کورٹیس، اس کا تعلق کوئی برٹش ایرسٹوکریسی سے نہیں ہے کہ ہم نے انگریزوں سے سیکھیں کہ ٹیبل مینرز کیا ہوتے ہیں، بات کرنا، پولائٹ ہونا، کورٹیس ہونا، کورٹیسی شو کرنا، کہ ہم نے کوئی انگریزوں سے سیکھی ہے۔ بینگ اے مسلم ہماری سب سے پہلی جو درس گاہ ہے، جو سب سے پہلے جہاں سے ہم سیکھتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے صحابہ ہیں۔ صحابہ کے پاس نہ کوئی ڈگریز تھیں، نہ کوئی وہ برٹش رول کے انڈر رہ کے انہوں نے کوئی چیزیں سیکھ لی تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے چیزیں سیکھی تھی وہ ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اور جو کہ شاید ہم میں بینگ مسلم آج کے دور میں تھوڑی کمی ہے۔ آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ جن سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کتنے زیادہ ویل مینرڈ تھے، حالانکہ وہ پراپرلی کوئی دنیاوی تعلیم سے کوئی they were not educated، بہت سے لوگ لکھنا پڑھنا تک نہیں جانتے تھے، بٹ وہ کتنے سویلائز تھے، کتنے ویل مینرڈ تھے، کتنے پولائٹ تھے، کتنے ڈسپلن تھے۔ جیسے مجھے ایک بات بڑی انسپائر کی کہ ایک صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز واکنگ، گزر کے جا رہے تھے، تو انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے سے پہلے پرمیشن لی کہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ حالانکہ ہو سکتا ہے ہمیں یہ بات بڑی معمولی سی لگے، لیکن یہ اتنا پولائٹ اور کتنا کورٹیس وے ہے نا کسی سے بات کرنے کا۔ اب ڈسپلن کتنے زیادہ تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں بھی کھڑے ہو گئے ان کی صفیں سیدھی کرواتے تھے، جب وہ درس گاہ میں بیٹھتے تھے، مسجد نبوی میں حدیث کی تعلیم کے لیے بیٹھتے تھے تو جوتے سیدھے کر کے صفوں میں سیدھے بیٹھتے تھے، اور سر اس طرح سے انہوں نے بالکل اتنے اٹینٹو ہو کے بیٹھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ سروں کے اوپر پرندے رکھے ہوئے ہیں۔ میدان جنگ میں پانی کی ضرورت ہے، ایک نے پانی مانگا اور دوسرے کو ضرورت ہے تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور دوسرے کے لیے اثار کر دیا، اور اگر بھوکے ہیں، فاقے کاٹ رہے ہیں، اپنی ضرورت کو چھوڑ دیا، دوسرے کو ترجیح دے دی، دوسرے کو پریفرنس دے دی۔ تو یہ اثار، یہ قربانی، یہ سیکریفائس، یہ کورٹیسی اور یہ پولائٹنس سب سے پہلے الحمدللہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے، اور جس کی کمی ہمیں زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آج کل کے دور میں مسجد اور مدارس میں چیزیں اتنی آرگنائز ڈسپلنڈ وے میں نہیں ہو رہی تھی، اتنی پولائٹ وے میں نہیں ہو رہی تھی، تو لوگوں کے لیے بڑا اچھا موقع ہوتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ دیکھیں جی چرچ میں چیزیں کتنی آرگنائز ڈسپلن وے میں ہو رہی ہیں، اور مساجد اور مدارس دیر از chaos۔ ایسا لگتا ہے کہ مسجد اور مدارس میں چیزیں صاف ستھری اتنی نہیں ہیں، یا پھر یہ کہ چیزیں اتنی ڈسپلن نہیں ہیں ترتیب میں اور اس کو خوبصورتی میں اور پریزنٹیشن میں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کا حق ہے، اور جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تو چاہے ہمارے مینرز کی خوبصورتی ہو، چاہے ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، بات کرنے میں، یعنی کہ یہ کتنی چھوٹی سی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی کو اس کی جگہ سے اگر کوئی اٹھ کے چلا گیا تو اس کی جگہ پہ نہیں بیٹھیں گے، اسلام یہاں تک ہمیں سکھاتا ہے۔ اور اگر کوئی جگہ تنگ ہو گیا تو تفسحوا فی المجالس، اپنی مجالس میں کشادگی پیدا کر دیں۔ اسلام صرف نماز روزہ نہیں سکھاتا، ہمیں بیسک مینر سکھاتا ہے جس کی کمی بہت زیادہ فیل ہوتی ہے، اور جو ایک یوٹیوبر اس کا کلچر ایک انٹروڈیوس ہو گیا جس میں ہم بہت زیادہ ایک ڈیلی ولاگنگ اور ٹرولنگ اور پھر جو روسٹنگ کلچر ہے، جس کی وجہ سے ہم نے چیزیں سیکھ لی ہیں کہ ہم نے بدتمیزی کرنا، گالی دینا، مذاق اڑانا، لاؤڈ ہونا، خاص طور پہ لاؤڈ ہونا، بینگ انکورٹیس اینڈ امپولائٹ ہونا، ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہی کول ہے، اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔